درہ خالی ہو چکا، عقب سے حملہ کیا اور ہماری فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ اگر استحکام چاہیے، اگر بقا چاہیے پاکستان کی، تو یاد رکھیں یہ دین کے نام پہ حاصل ہوا تھا، یہ دین کے نام پہ قائم رہے گا۔ اور جب اللہ نے دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، پھر اس کی سلطنت میں کوئی اور ازم پریکٹس نہیں ہو سکتا، نہ کمیونزم آ سکتا ہے، نہ سوشلزم آ سکتا ہے، نہ سیکولرزم آ سکتا ہے۔ دین مکمل ہو گیا تو اس دین میں کسی ازم کی گنجائش نہیں رہی، ازموں سے پاک ہو گیا وہ دین۔ کوئی ازم نہیں رہا، نہ بلوچی ازم، نہ عربی ازم، نہ عجمی ازم، نہ گورا ازم، نہ کالا ازم، نہ سردار ازم، نہ غلام ازم، سب ازم ختم ہو گئے۔ نہ بریلوی ازم رہا، نہ دیوبندی ازم رہا، نہ شیعہ ازم رہا، نہ وہابی ازم رہا۔ ایک دین ہے اللہ کا، وہ ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ مگر ہمارے ہاتھوں سے بعد میں فسانہ گریوں سے وہ امید کا پرچم، وہ یقین کا دامن چھین لیا گیا۔ جو پرچم، جو دامن مومن کی وراثت ہے، مومن کی شان ہے، مومن کی شناخت ہے، اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، اللہ کے ولیوں نے یہ بشارت دی کہ یہ ملک جو تم حاصل کر رہے ہو، اسے فقط ایک خطہ زمین مت سمجھنا، یہ ملک اسلام کی تجربہ گاہ ہوگا، یہ اسلام کا قلعہ ہوگا۔ لیکن بعد میں جب یہ مختلف ازم یہاں پہ گھسے تو ہم سے یقین کا یہ دامن چھوٹ گیا جو مومن کو وراثت میں ملتا ہے۔ یقین، امید کو دیکھیے میرے نوجوان ساتھیوں، میں ایک آخری واقعہ عرض کروں گا، آخری بات غور سے سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرتے ہیں مدینہ کی طرف، اور کفار آپ کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور تلاش کرتے کرتے آتے ہیں جب تو نہیں پا سکتے حضور کو۔ صرف ایک شخص حضور کے نقش قدم پہ، حضور کے پیچھے پہنچ جاتا ہے، اور آ کے جب للکارتا ہے، مصطفیٰ کریم نظر فرماتے ہیں پیچھے مڑ کے، تو اس شخص کا سراقہ کا گھوڑا گھٹنوں تک وہ زمین میں دب جاتا ہے۔ گھوڑے سے اترتے ہیں، آتے ہیں، خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، نظر کرم ہوتی ہے، سراقہ ہلکا بگوش اسلام ہو جاتے ہیں اور حضور کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور حضور چل رہے ہیں، سراقہ ساتھ ہے، چلتے 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 حضور حضرت سراقہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے سراقہ وہ منظر دیکھ، اے سراقہ غور کر وہ نظارہ کیسا ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں شاہ ایران کے کنگن ہوں گے۔ اور اس وقت حالت یہ ہے کہ حضور کفار کے مظالم سے تنگ آ کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں۔ سراقہ نے یہ نہیں سوچا کہ حضور کے پاس تو لشکر نہیں، سراقہ نے نہیں سوچا کہ حضور کے پاس ہتھیار نہیں، سراقہ نے نہیں سوچا کہ حضور کے پاس فوج نہیں اور ابھی جنگ کے کوئی امکان بھی نہیں، وہ بھی ایک سپر طاقت کے ساتھ، ایران کے ساتھ، فارس کے ساتھ۔ لیکن حضرت سراقہ اس بات پہ ایمان لاتے ہیں، رسول کی اس بشارت کو مانتے ہیں، رسول کی اس بشارت پہ قائم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک وقت آتا ہے جب حضرت سراقہ بالکل بیمار ہو جاتے ہیں، بالکل زندگی کے آخری مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں، صحابہ کرام آتے ہیں، آ کے حضرت سراقہ کو کہتے ہیں، سراقہ آپ رخصت ہو رہے ہیں، سراقہ آپ کا انتقال ہو رہا ہے، سراقہ آپ کی وفات ہو رہی ہے۔ حضرت سراقہ جوش میں آتے ہیں، پورے یقین سے اور پورے جلال سے یہ فرماتے ہیں کہ ابھی موت مجھ پہ نہیں آ سکتی۔ وہ کہتے ہیں موت پر حق ہے، موت نبیوں پہ آئی ہے،
موت لازم ہے، موت اللہ کا فیصلہ ہے، یہ آئے گی، لیکن سراقہ فرماتے ہیں میں بھی مانتا ہوں یہ آئے گی، لیکن تب آئے گی جب میرے رسول کی بشارت پوری ہو جائے گی۔ اور پھر وقت گزرتا ہے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا سے انتقال فرما جاتے ہیں، آپ کی ظاہری پردہ پوشی ہو جاتی ہے، اور مسلمان پھر اس کے بعد فارس کی جانب پیش قدمی کرتے ہیں۔ جب فارس کی جانب پیش قدمی کرتے ہیں، اسلامی لشکر وہاں پہ جاتا ہے، اور جب فارس فتح ہوتا ہے، شاہ ایران کے محل پہ قبضہ ہوتا ہے مسلمانوں کا، وہاں سے مال غنیمت گٹھڑیوں میں ڈال کے، اونٹوں پہ لاد کے وہ امیر المومنین کی خدمت میں مدینہ طیبہ کو روانہ کیا جاتا ہے۔ اور جب مال غنیمت مدینہ طیبہ میں آتا ہے تو وہ گٹھڑیاں مسجد نبوی کے سین میں رکھ دی جاتی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آتے ہیں، آپ گٹھڑی کھولتے ہیں، اوپر کی وہ بڑی بڑی گٹھڑی جب کھولتے ہیں، حضرت عمر فاروق ندا لگاتے ہیں سراقہ کو بلاؤ۔ سراقہ کو بلایا گیا، سراقہ حاضر ہوئے، اے عمر کیا بات ہے؟ عمر فرماتے ہیں سراقہ اپنے ہاتھ آگے کرو، آج میرے مصطفیٰ کی بشارت پوری ہوگی۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا تیرے ہاتھوں میں شاہ ایران کے کنگن ہوں گے، یہ لے یہ شاہ ایران کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہن اور میرے مصطفیٰ کی بشارت پوری ہو جائے گی۔ یاد رکھیں یہ پاکستان بھی، اس کی تکمیل بھی یہ اس وقت کے شاہ ایران کے کنگن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے باسیوں کے ہاتھوں میں دینے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کا پیغام ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی بشارت ہے۔ اور ہمیں اگر آج کسی چیز سے مار پڑ رہی ہے، آج کسی چیز سے نیچا آ رہا ہے، تو وہ فقط اس سے کہ ہمارے ہاتھوں میں سراقہ کے یقین کا وہ دامن نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں میں سراقہ کی امید کا وہ پلو نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں میں سراقہ کا وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان ہمیں حضرت سراقہ سے ورثے میں ملا ہے۔ اگر آج بھی جیسے اقبال نے کہا اگر ہو جائے اس بے کرے خاکی میں یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پرے روح الامی پیدا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس بے کرے خاکی میں یقین کو پیدا کیا جائے۔ جب تک اس پیکر خاکی میں یقین نہیں آتا، جب تک امید نہیں آتی، جب تک استقلال نہیں آتا، جب تک اعتماد نہیں آتا، جب تک اللہ کی ان نشانی کے اوپر، جب اللہ کے ولیوں کی اس بشارت پہ اوپر ہمارا وہ ایمان پختہ نہیں ہوتا، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ یقین کیجئے کہ اس وقت تک ہماری تقدیر نہیں بدل سکتی، لیکن آج اگر ہم وہ سراقہ کے ایمان کا دامن پکڑ لیں، وہ سراقہ کے یقین کا دامن پکڑ لیں، حضرت سراقہ کی امید کا دامن پکڑ لیں، تو ہمارے بزرگوں نے جو کہا وہ انشاءاللہ سچ ہوگا، وہ انشاءاللہ سچ ہوگا، وہ انشاءاللہ پورا ہوگا۔ یہ پاکستان، یہ اسلام کی تجربہ گاہ ہوگا، یہ پاکستان، یہ اسلام کا قلعہ ہوگا، یہ پاکستان، یہ امت مسلمہ کی قیادت کرے گا، اور یہی اسلام آباد دار الخلافت ہوگا، اور اسی سے ورلڈ آرڈر جاری ہوں گے، اور یہ اسلام آباد دنیا کی سپر طاقت ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے حضرت سراقہ کے اس دامن کو پکڑا جائے، اور اپنے اس نظریے جو ہماری بنیاد ہے، جو ہماری